بھی سناؤ، اپنے غم میں بھی سناؤ. بابا جان شمر نے جا، بابا جان شمر نے جا مارے تماچے منہ پر، بالیاں کھینچی میری کرتا ہوا خون میں تر. بابا جان دیکھو ذرا، بابا جان دیکھو ذرا. ہے کہ قرآن علی ہے، قرآن تو دیتا ہے ہمیں دعوت ایمان، قرآن تو دیتا ہے ہمیں دعوت ایمان. ایمان یہ کہتا ہے میری جان علی ہے. نعرے حیدری حیدری محمد والے محمد صلوات اللہ. آپ کے سامنے ذرا سی گفتگو پیش کروں گا. آپ کو تیار ہے گفتگو سننے کے لیے؟ ایک سوال کرتے محمد اللہ نے انسانوں کو ہدایت تک لے جانے کے لیے، منزل تک پہنچانے کے لیے کچھ ایسی شخصیتوں کا انتظام کیا گیا، کچھ ایسی ہستیوں کا انتظام کیا گیا کہ جو امانت داری کے ساتھ اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ اللہ کے بندوں کو اور مخلوقات خدا کو ہدایت تک پہنچا سکے. آپ کی غیرت کے ساتھ چند معروضات جو اہل بیت علیہ السلام جو نور ہیں، اہل بیت علیہ السلام جو ہدایت بشریت کا منارہ ہے، اہل بیت علیہ السلام جو انسانیت کو منزل مقصود تک پہنچانے کے لیے الہی ذریعہ ہے. اللہ نے ان کو اتنا پاک و پاکیزہ بنا دیا تاکہ رہتی دنیا تک یہ جہاں رہیں اس جگہ کو پاکیزگی عطا کرتے رہیں. یہ جس ماحول میں رہیں انسان کو ایسا بنا دیں کہ وہ نور
ابدی نور ازلی سے وابستہ ہو سکے، اتنا انسان کو عظیم بنا دے تاکہ انسان عظیم پروردگار سے ملاقات کر سکے۔ اہل بیت علیہ السلام کو پہچانوانے کے لیے اور ان کو جاننے کے لیے ضرورت ہے کہ کوئی ایسے خدا کو پہچانوانے کے لیے ضرورت تھی کچھ ایسے لوگوں کی کہ جو خدا کو پہچانوا سکیں اپنے کردار سے، اپنے علم سے، اپنے ہنر سے، اپنی ذات سے، اپنی صفات سے اللہ کو پہچانوا سکیں۔ لہذا اللہ کو تو اہل بیت نے پہچانوایا، اہل بیت کو کون پہچانوائے؟ سوال جو سب سے بڑا ہے، تو جب اللہ کو پہچانوانے کی بات آئی تو پھر اس کو پہچانوانے کے لیے چونکہ اللہ کا نور اور اللہ کے صفات جن ذات کے اندر موجود ہیں وہی اللہ کو پہچانتے ہیں، وہی اللہ کو پہچانوا سکتے ہیں۔ عام انسان درک نہیں کر سکتا، عام انسان اللہ کو جب حاصل نہیں کر سکتا اس کا علم، تو جو خود جاہل ہے وہ کیسے علم بانٹے گا؟ سوال یہی ہے کائنات کا کہ جو خود جاہل ہو وہ علم نہیں بانٹتا، اسی لیے کیونکہ علم بانٹنے کے لیے وہ ہماری حوزوی اصطلاح میں فاقد شے موتی شے نہیں ہوتا۔ جس کے پاس کچھ نہ ہو، جو کوزہ خالی ہو اس میں پانی نہیں ہوتا، وہ پانی پلائے گا کیسے؟ پانی پینے کے لیے ضروری ہے اس گلاس میں پانی ہو۔ آپ کے پانی کے لیے جو سوال یہ اٹھے گا بھائی اس میں پانی ہی کہاں ہے کہ ہم سیراب ہو سکے؟ سیرابی کے لیے ضروری ہے گلاس میں پانی ہو، تب انسان پانی پی سکتا ہے۔ لہذا اللہ کی معرفت وہ کرائے گا جس کے پاس معرفت اللہ موجود، اللہ کو وہ پہچانوائے گا جس کے پاس اللہ کی پہچان موجود ہو۔ وہ کون ہے؟ كنت كنزا مخفيا واحببت ان اعرف فخلقت خلقا، یہ وہی شخصیات ہے۔ کہا میں تو چھپا ہوا خزانہ تھا، مجھے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے اہل بیت عصمت و طہارت کو خلق کیا۔ تو سوال یہ ہے اللہ کو اہل بیت کے تو پہچانوا دیا، اہل بیت کو کون پہچانوائے؟ کہا جس طریقے سے اللہ کو پہچانوانے کے لیے اہل بیت کی معرفت ضروری ہے، اہل بیت کو پہچانوانے کے لیے بھی کوئی ہو جو معرفت کروائے، کہا وہ وہی ہے جس کو اہل بیت نے پہچانوایا۔ تم ہمیں پہچانواؤ، ہم تمہیں پہچانوائیں، میں بول نہیں سکتا، لہذا قرآن کو بھیجا، تمہارا ذاکر قرآن ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اہل بیت کو پہچانوانے کے لیے اللہ، جب اہل بیت نے اللہ کو پہچانوایا تو اللہ اہل بیت کو پہچانوائے گا۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، ایسا پاک میں نے تم کو کر دیا کہ نجاستیں کوشش تو کریں گی تم کو خراب کرنے کی، مگر وہی والا حال ہو جائے گا۔ کہتے ہیں نا ہمارے یہاں کہاوت ہے کہ سورج کی طرف تھوکو تو تھوک تمہاری طرف واپس آ جاتا ہے۔ اہل بیت وہ سورج ہے کہ تاریخ میں جتنی بھی لوگوں نے جسارت کرنے کی کوشش کی خود بدبخت ہو گئے، اہل بیت کمال پر ہے۔ بے شک یہی حقیقت ہے، اس لیے کہ جب کوئی بھی، ابھی آپ نے یہ مسجد بنوائی، آپ نے اپنا گھر بنوایا، ابھی آپ کا گھر بن رہا ہے، آپ کیا کرتے ہیں؟ گھر بنوانے کے لیے طریقہ ہوتا ہے اور بڑی آسانی سے آپ لوگ متوجہ رہیں اور بات کو میں سمجھاتا چلا جاؤں گا آپ تک، چونکہ مثالوں کے ذریعے سے۔ دیکھیں ہمارے پاس بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، آپ جب گھر بنواتے ہیں تو اس گھر کو کیسے بنواتے ہیں؟ پہلی چیز عزیز بھائی اس گھر کی کیا ہوتی ہے؟ آپ پورے چاروں طرف اس کے دیواریں اٹھا لیتے ہیں، ایک دروازہ بنا دیتے ہیں۔ دروازہ کیوں بنایا جاتا ہے؟ ہاں جی، دروازہ اس لیے بنایا جاتا ہے، اس کا دو کام ہوتا ہے۔ اور میں بیچ میں اگر سوال کروں بالکل گھبرائیے گا نہیں، کوئی نارمل جو آپ جس کام کو کرتے ہیں، کچھ آپ میں گھر بنوانے والے بہت سے لوگوں کے الحمدللہ گھر بن رہے، پروردگار ان کے گھروں کو بابرکت بنائے، اور جن جن کے گھر بن چکے پروردگار اس گھر کو ہمیشہ بابرکت رکھے اور اس میں ذکر اہل بیت ہمیشہ ہوتا رہے۔ گھر کس لیے بنوایا جاتا ہے؟ گھر اس لیے بنوایا جاتا ہے کہ اس میں انسان کو سکون ملے، مسکن کہا جاتا ہے۔ اس گھر میں دروازہ بنوایا جاتا ہے۔ دروازہ کس لیے بنوایا جاتا ہے؟ کہ دروازہ دو کام کرتا ہے، ایک یہ اندر سے باہر لے جانے کا کام کرتا ہے، ہاں، دوسرا کیا کام کرتا ہے؟ باہر سے
اندر لے آنے کا کام کرتا ہے. اہل بیت کو ہم نہیں بتا سکتے، یا تو اہل بیت خود اپنے آپ کو پہچانوائیں گے یا اللہ پہچانوائے گا. جہاں تک ہماری سمجھ میں آ سکتا تھا اللہ نے قرآن میں ہم کو اہل بیت کے بتا دیا. اللہ نے صفت کے ذریعے سے پہچانوایا، اللہ نے نام نہیں لیا. صفت کو بتاؤ، نام لے لیں گے تو پتہ نہیں ایک انسان کتنے نام ہو جاتے ہیں. تم ہر چیز کے اوپر فٹ کرتے رہو گے، یہاں پہ بھی فٹ کرو گے، وہاں پہ بھی فٹ کرو گے. صفت بیان کرنے تو صفت صرف آ کر اہل بیت میں رک جائے گی. دروازے کا کام ہے اندر سے باہر لے جانا عزیز بھائی، باہر سے اندر لے کر جانا. اہل بیت علیہ السلام نے کیا کہا؟ نحنو ابواب اللہ، ہم اللہ کے دروازے ہیں. مطلب کیا ہوا؟ اہل بیت کے اللہ کے دروازے کا مطلب کیا ہے؟ اگر سمجھ گئے تو پھر ہمارے سامنے اہل بیت خود بخود واضح ہو جائیں گے. عزیزان گرامی، مطلب صرف یہ ہے کہ یہ پوری دنیا ہے، ایک اللہ ہے، ایک دنیا ہے، ایک خالق ہے، ایک مخلوقات کی دنیا ہے. اہل بیت کیا ہے؟ کہا یہ دروازے ہے. دروازے کا مطلب کیا ہے؟ دروازے کے دو کام ہوتے ہیں، ایگزٹ پوائنٹ پر لے کے جانا، انٹری دلوانا، یہی دو کام ہوتے ہیں. یا اندر سے باہر یا باہر سے اندر. خدا تو دروازے سے نہیں جائے گا، نہ مخلوقات خدا تک جا سکتی ہیں. مطلب کیا ہے؟ نحنو ابواب اللہ، ہم اللہ کے دروازے ہیں. مطلب یہ ہے اگر اللہ کچھ پہچانا چاہے گا تو ہمارے ذریعے سے تم تک پہنچے گا، اگر تم کو کچھ خدا تک پہنچانا ہے تو اس کا ذریعہ بھی ہم ہوں گے. صلوات بر محمد و آل محمد. ہمارے بغیر ناممکن ہے، ہم اللہ کے دروازے ہیں. کچھ بھی پہنچانا ہو، اگر دنیا سے نکال کر اللہ تک پہنچانا ہے، عبادتیں ہو، ریاضتیں ہو، نماز ہو، روزہ ہو، کچھ بھی ہو، ہم ہیں ذریعہ. اور اگر چاہتے ہو، اور جو زیارت جامع کبیرہ میں بھرا پڑا ہے یہ سب چیز، اگر دنیا کی بہترین فضیلت اہل بیت کی کتاب اور دعا اور زیارت کو کہا جائے، ذکر کو کہا جائے، تو قرآن کے بعد سب سے بڑا جو اہل بیت کی معرفت کا ذریعہ ہے وہ زیارت جامع کبیرہ ہے. پہچان لے. اگر کمزور دل ہو تو اہل بیت کو پہچان بھی نہیں سکتا. اہل بیت کو پہچاننے کے لیے معرفت کی نگاہیں ہونی چاہیے. اس لیے اچھا، محبت جو ہماری زندگی کی ہوتی ہے، ہر انسان، آج ہماری جو سب سے بڑی مصیبت ہے، اب اگر آپ دیکھیں زندگی میں کبھی کبھی مسائل کیا ہوتے ہیں کہ کسی چیز سے آپ بہت پیار کرتے ہیں. ہر انسان کی زندگی میں ایسا ہوتا ہے، کسی چیز سے آپ بہت پیار کرتے ہیں. اچھا، میری مصیبت یہ کہ جب میں گھڑی کی طرف شروع میں دیکھتا ہوں تو بعد میں جب دیکھتا ہوں پہلی مرتبہ والا بھول جاتا ہوں کہ کب میں بیٹھا تھا. اسی میں تھوڑا سا دیر ہو جاتی ہے، تو معاف کریے گا کبھی آگے پیچھے ہو جائے، کیونکہ میں شروع والا ٹائم ہمیشہ بھول جاتا ہوں. ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد. اب وہ توفیق اجباری ہے، شاید اہل بیت چاہتے ہی ہے کہ شروع والا بھول جاؤ تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اہل بیت کی معرفت اور ان کے فضائل پہنچ سکے. محبت کیا ہے؟ آپ دیکھیں، کسی بھی چیز، کوئی ایسا انسان اس دنیا میں نہیں ہے جس کو کسی چیز سے پیار نہ ہو. ہر ایک کو کسی نہ کسی چیز سے پیار ہوتا ہے. مثلا مارکیٹ میں کوئی نئی گاڑی ہے، آپ گئے بازار کی طرف، گاڑی دکھی، یہ تو بہت ساروچ ہے، یہ مجھے چاہیے. آپ یہ بتائیے جو ساروچ ہے تو پھر 2 سال کے بعد جو ساروچ کیوں ختم ہو گئی؟ پھر آپ تیسری طرف کیوں جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ آپ کی محبت پرفیکٹ نہیں ہے. جب آپ کے اندر کسی چیز کی طلب بڑھی، ٹھیک ہے، تو وہ آپ کو اچھی لگتی ہے. لیکن محبت چونکہ جس سے آپ نے محبت کیا ہے، اس محبوب کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو باقی رکھ سکے. چند سال کے بعد جب اس کے اندر اس کے ٹائر خراب ہونے لگے، اس کا انجن خراب ہونے لگا، تو آپ نے کیا کہا؟ ابھی اس کو اٹھانا ہے. جتنی آپ شدت کے ساتھ بازار تک لینے گئے تھے، حق تو یہ تھا، توجہ چاہوں گا، حق تو یہ تھا کہ جتنی آپ کے وجود میں بیتابی تھی اسے پانے کے لیے زندگی ختم ہو جاتی مگر اس کا ساتھ نہ چھوڑتے. محبت کا تقاضا یہی ہے نا. یہ محبت نہیں ہے، یہ رغبت ہے. اسے محبت نہیں کہتے، رغبت کہتے. کسی چیز کی طرف اٹریکٹ ہونا، اٹریکشن، توجہ، انسان کی رغبت کسی چیز کی طرف ہو، اسے محبت نہیں کہتے. اس لیے کہ جب آپ کو کسی چیز سے محبت ہو جائے تو وہ چیز ختم ہو جائے گی، محبت ختم نہیں ہوگی. مگر مصیبت یہ ہوتی ہے چیز باقی رہتی ہے، محبت ختم ہو جاتی ہے. تو پتہ کیا چلا؟ وہ محبت نہیں. کتنے ایسے ہمارے سماج میں مرد عورتیں ہیں جن کو محبت ہو جاتی ہے، اور حد تو یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ اگر اس کے ساتھ شادی نہیں ہوگی تو ہم قتل کارگری شروع کر دیں گے، ہنگامہ مچا دیتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں. لیکن
لیکن کچھ سالوں کے بعد جب اتنی شدت تھی تمہارے اندر محبت کی تو یہ بھوسا کیوں چلنے لگا کچھ سال کے بعد؟ یہ تماچے کیوں پڑنے لگے ایک دوسرے کے اوپر؟ لڑائیاں کیوں ہونے لگی؟ یہ فیملی کورٹ تک کیوں پہنچنے لگی طلاق کے لیے؟ اگر تمہارے ایک دوسرے کے بغیر جی نہیں سکتے تھے اور آج ایک دوسرے کے ساتھ نہیں جی پا رہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ محبت نہیں تھی، رغبت تھی. کسی کو دیکھا، اس کو پسند کر لیا، اب یہ چاہتے ہو کہ اس تک پہنچ جاؤ. جس دن پہنچو گے اس دن دھیرے دھیرے محبت ختم ہونی شروع ہو جائے گی. یہی وجہ ہے. تمام توحید کے بہت سے صفتیں ہیں. ایک وجہ توحید کی یہ ہے کہ اللہ کی کوئی شکل و صورت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ اگر کسی شکل میں ہوتا انسان کچھ دن تک دیکھتا، اچھا لگتا، پھر دوسری مورتی بنا کر رکھ دیتا. جو شرک کی وجہوں میں سے ہے، بھائی لات بنا، کچھ دن تک لات کی پوجا کی، اس کے بعد ہوبل کو بنا دیا، اس کے بعد منات کو بنا دیا، پھر اس کے بعد 365 تو خالی مکے میں کعبے کے پاس بت رکھے ہوئے. یہ کیوں؟ اس لیے ہوا کیا تھا، جب ایک خدا سے تم کو بت ہی سمجھ لو، جب ایک بت سے تم کو محبت تھی تو پھر یہ دوسرا بت بنایا کیوں؟ کہا اس لیے کہ محبت تھی، وقت کے گزرتے گزرتے محبت میں کمی آ گئی، لہذا دوسرا محبوب بنا ڈالا. اللہ نے اپنا کوئی جسم نہیں دیا، اپنی کوئی صورت نہیں دی، بغیر دیکھے والی محبت کرو. اور آپ کو میں بتا دوں، جب آپ کسی کے انتظار میں ہوتے ہیں، جو شدت اس انتظار میں ہوتی ہے اس کے پانے کے بعد وہ شدت نہیں ہوتی. مثال کے طور پر جب تک انسانوں نے چاند نہیں دیکھا تھا قریب سے، ہر انسان چاند کی طرف جانا چاہتا تھا. اچھا، اس میں تو میں ایک بات ہمیشہ کہتا ہوں کہ عورتوں نے تو ماما بھی کہنا شروع کر دیا تھا. چندا ماما، ہمارے ہندوستان میں تو چندا ماما ہی کہتے ہیں. میں ایک جملہ میں کہتا ہوں ہماری بہنیں ہوتی بہت ہوشیار ہیں، ہر خوبصورت شے کو اپنی طرف منسوب کر لیتی ہیں. چندا چاچا نہیں کہا، چندا ماما کہا، چونکہ چاند خوبصورت تھا اپنا بھائی بنا لیا. صلوات پر محمد و آل محمد. بھائی ہے نا، جب تک چاند کو دور سے دیکھا دل تڑپتا رہا کیسے اس تک پہنچ جائیں. جیسے چاند کے پاس پہنچے انسان کی خواہش کچھ نہیں ہے، وہاں پر تو مٹی ہے، ڈھیلا ہے، کالی کالی پہاڑیاں ہیں، کچھ مزہ ہی نہیں ہے. یہ مزہ کہاں سے ختم ہو گیا؟ جب تک کہ وہ پیر انسان کے چاند کے سینے کے اوپر نہیں رکھ دیے گئے. ادھر آپ کو چیز ملی، ادھر دھیرے دھیرے محبت ختم ہوتی گئی. بادشاہ کا گزر، اور میں نتیجے تک پہنچانا چاہتا ہوں. بادشاہ کے گزر ہو رہا ہے اور ایسے ہی راستے سے گزر ہو رہا ہے، جنگل میں شکار کے لیے نکلا. شکار کرتے کرتے ایک جگہ سے وہ گزر رہا ہے بڑی تیزی کے ساتھ. اچانک اس کی نگاہ ایک صورت کے اوپر جا کر رک گئی. اچھا، 3 لوگوں کو اس دنیا میں بڑا مفلس کہا گیا ہے. مفلس سمجھتے ہیں؟ مفلس کہتے ہیں جس کے پاس کچھ نہ ہو. مفلس افلاس کا مارا ہوا بالکل سے، اس کے پاس چونی اٹھنی کی لائق بھی ہو نہ ہو. ہمارے یہاں چونی اٹھنی بولتے ہیں، آپ کے یہاں جو بولتے ہیں فرنک میں 1-2 فرنک کے لائق بھی نہ ہو. ایک دم گیا گزرا، اس کے پاس کچھ نہیں. ان میں سے بیچ میں بات آ گئی، بہت حکیمانہ بات ہے، اس کو سننے کے لیے بادشاہ طرف پھر آ گا. کہا یہ 3 ذاتیں دنیا میں بڑی مفلس ہوتی ہیں. پہلی ذات جو شکار کرنا جانتے ہیں وہ کتا، جو کلبس سید جس کو بولا جاتا ہے، شکاری کتا مفلس ہوتا ہے. کیوں؟ کہا اس لیے کہ آپ تو اس کو بھیجتے ہیں شکار کرنے کے لیے، لیکن جیسے وہ شکار مارتا ہے، شکار کرتا ہے، اس کو بیچارے کو ایک بوٹی بھی نہیں ملتی، سب مالک کھا جاتا ہے. ہوتا ہے نا؟ آپ نے کبھی یہ تو نہیں کہا کہ لو بھیا یہ فاختہ تم نے پکڑ لیا، یہ مرغا بھی تم نے لے لیا ہے، تم کھا لو. کیا کرتے ہیں؟ اس نے پکڑا مرغا بھی آپ نے، اس کو تو گھر جا کے وہی ملے گا، پاؤں بھرا ٹھنڈی جو بھی جو اس کو ملنا ہوگا ملے گا. مفلس ہے یہ، محنت پوری کرتا ہے، نتیجہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے، دوسروں کے کام آ جاتا ہے. دوسرا وہ کنجوس، ساری زندگی یوروز اور ڈالرز اکٹھا کرتا رہا. کس کے لیے؟ اولاد کے لیے. خود مر گیا بغیر بستر کے. ہوتا ہے نا وہ لوگ ساری زندگی اکٹھا کرتے ہیں دوسروں کی خاطر، مر جاتے ہیں بیماری میں. ڈاکٹر آخر میں کیا کہتا ہے؟ اگر جوانی میں کھا لیے ہوتے تو کچھ اور چل جاتے. کچھ کھاتے ہی نہیں، اس لیے کہ مہنگا ہو گیا ہے. وہ چکر وہی بزرگ لوگ حساب لگایا کرتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں گوشت 4000 اگیاری کا تھا، ابھی 14 کا ہو گیا، نہیں خریدوں گا. پیسہ ہے میں نہیں خریدوں گا. یہ کیا ہے؟ دولت ہے مگر مفلس ہے. کیوں مفلس ہے؟
کہا اس لیے کہ غیروں کے کام آنے والی چیز ہے، یہ مفلس ہے۔ اچھا اس کے لیے ایک اور مصیبت آئی ہے، بخیل کو، کنجوس کو کہا گیا اس کا قیامت میں سب سے برا حال ہوگا، سب سے برا حال۔ کیوں؟ کہا یہ جیتا تو غریبوں کے طریقے سے، حساب امیروں والا دے گا۔ ہاں یہ دنیا میں جیتا ہے غریبوں کے طریقے سے، حساب امیروں والا دے گا، اس لیے کہ اللہ نے تم کو امیر بنایا تھا، تمہاری بدبختی تھی غریب بن کے جیے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اور تیسرا مفلس کا تیسرا مفلس وہ دن رات نماز پڑھنے والا، پورے سال روزہ رکھنے والا، حرام کو چھوڑ کر جو بھی چیز زیادہ سے زیادہ عمل رکھ لیجیے، خمس دینے والا، زکات نکالنے والا، حج کرنے والا، نیکیاں کرنے والا، سارا سب کچھ عمل خیر کرنے والا مفلس کیوں ہے؟ کہا مفلس اس لیے ہے جہاں بیٹا کسی کی غیبت کر دی، غیبت کرتی اس نے غیبت کی، سارا عمل اس کی ساری نیکیاں جس کی برائی کی تھی ادھر چلی گئی، یہ تو رہ گیا مفلس۔ ہاں یہ رہ گیا مفلس، اس لیے کہ ساری زندگی محنت کی تھی، اس کی نیکیاں اس کے کام آنی چاہیے تھی، مگر مصیبت یہ ہوئی برائی کر کے یہ ویسے ہی خالی رہ گیا۔ ایسی زندگی کا کیا فائدہ جب زحمت بھی کرو نتیجہ بھی نہ ملے۔ ہاں یہ ہے مفلس لوگ۔ بادشاہ چلا، ہر انسان کو کبھی کبھی ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ عمر کے کسی بھی موڑ پر انسان کو کسی چیز سے بھی پیار ہو سکتا ہے، پیار ہونے میں کوئی پرابلم نہیں، پاکیزہ محبت اچھی ہے، مگر اگر ہماری پرابلم ایک چیز اٹریکشن جس کو ہم کہتے ہیں، جس کو ہم کہیں ایک جملہ کہہ سکتے ہیں ہوس، جو ہماری اندرونی خواہش، چاہت اور محبت میں فرق ہے۔ چاہت اسے کہتے ہیں جب آپ اس کو پا لیں تو اس کی طلب ختم ہو جائے گی، محبت اسے کہتے ہیں مل بھی جائے تو بھی اس کی چاہت باقی رہے گی۔ مثال دوں بھائی، شادیوں کے مسئلے میں تو سارے لڑکے لڑکیاں جو آج کا دور چل رہا ہے اور ایک مصیبت والا زمانہ ہی ہے کہ پہلے تو پیار کی شادی کریں گے، 4 سال بھی نہ گزرے گا ایک دوسرے کو مار کے طلاق بھی لے لیں گے، بھائی کون سی محبت تھی اور کون سی تمہاری شادی تھی، مر جاتے۔ ہم سے تو اچھے اس زمانے کے اچھے وہ بزرگ ہیں جو اپنی بیویوں کو دیکھتے بھی نہیں تھے اور آخر عمر تک ایک ساتھ زندگی گزار دیتے تھے، اور آج کا پہلے بھی دیکھیں گے، بعد میں بھی دیکھیں گے اور اس کے بعد پھر کبھی نہیں دیکھیں گے۔ یہ ہمارے سماج کی ایک مصیبت ہے۔ بادشاہ چلا راستے کی طرف اور جیسے ہی ایک بہت خوبصورت کنیز نظر آئی اس کو، جیسے کنیز کو دیکھا اس نے تو وہ ہمارے یہاں ہوتے ہو گئے اس کے، وہ اپنے حواس کھو بیٹھا۔ تو کچھ چہرے ایسے ہی ہوتے ہیں کہ جب انسان کی نگاہ ادھر پڑ جائے تو انسان اپنے آپ کو کنٹرول میں نہیں رکھ پاتا۔ اتنا خوبصورت چہرہ، واقعاً ہوتے ہیں بہت سے چہرے، قرآن کہہ رہا ہے آپ ناممکن، ابھی ہم لوگوں نے ایسا چہرہ دیکھا ہی نہیں، ایسے چہرے دیکھ، قرآن کہہ رہا ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ جناب یوسف کو دیکھنے کے بعد مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی تھی۔ آپ کیا سوچ سکتے ہیں کہ کیا کوئی ایسا چہرہ ہو سکتا ہے جس کو دیکھنے کے بعد انسان اپنا بدن کاٹے اور پتہ نہ چلے اس کو؟ کہا ہاں، جب وہ چہرہ آپ کے اوپر اتنا حاوی ہو جائے کہ آپ اپنے سینسز کو بھلا بیٹھیں۔ وہ یوسف علیہ السلام کا حسن تھا۔ قرآن اس لیے پیش کر رہا ہے کہ کچھ چہرے ایسے دنیا میں ہو سکتے ہیں جسے دیکھنے کے بعد آپ اپنی حیثیت کو بھلا بیٹھے۔ بادشاہ نے جیسے اس چہرے کو دیکھا، کہا یہ کون ہے؟ یہ تو مجھے چاہیے، کہا یہ کنیز ہے۔ جیسے کنیز کا نام سنا تو اس کو تھوڑا سا امید مل گئی کہ خرید سکتا ہوں میں اس کو۔ کنیز کو اس نے خریدوا لیا، لے کر اس کنیز کو اپنے گھر آیا، کچھ دنوں تک ساتھ رہا، پھر اس کے بعد وہ کنیز دبلی ہونا شروع ہو گئی، بیمار رہنے لگی، کمزور رہنے لگی۔ عزیزوں، آپ جب کسی سے پیار کرتے ہیں تو اس کی ہر چیز کے اوپر آپ کی نگاہ ہوتی ہے، تم موٹی ہو گئی کہ نہیں، تم دبلی ہو کہ نہیں۔ انسان ہر چیز کے اوپر، فگر سے لے کر مزاج تک انسان نظر رکھتا ہے اس کے اوپر۔ جیسے اس کو معلوم ہے تو میری محبوبہ دبلی ہوتی چلی جا رہی، کیا پرابلم ہے اس کو؟ اب بادشاہ ہے، ظاہر ہے کہ جب بادشاہ ہے تو پیسے کی کمی نہیں، جب پیسے کی کمی نہیں تو ڈاکٹر سے دنیا سے چلے آ رہے ہیں۔ ہر انسان کہہ رہا ہے کہ میں چاہوں تو دریا کی روانی کو روک دوں، آپ کے یہاں بیمار کی کیا حیثیت، اس کا علاج تو میں کر ہی دوں گا۔ علاج کرتے رہے مگر وہ ہر دن بیمار ہوتی ہے، کوئی اس کا علاج نہیں۔ کیا
प्रॉब्लम है। रोते रोते एक दिन वो मस्जिद पहुंचा बादशाह, मुसल्ले इबादत बिछाया और दुआएं करता रहा, रोता रहा, परवरदिगार ये मेरी जान से ज्यादा अजीज है, अगर इसे कुछ हो गया तो मैं भी जी नहीं पाऊंगा, इसे बचा दे, कैसे करूं कि ये बच जाए। रोते रोते उसकी आंख लग गई, उसने ख्वाब में देखा कि कल तुम्हारे पास एक तबीब आएगा जिसके पास इसका इलाज है। महल के ऊपर पहुंचा, अगले दिन नमाज के बाद ही वो अपने महल की दीवारों की छत के ऊपर आ गया कि अगर कोई यहाँ से गुजरेगा तो मैं उसको देख लूंगा, वही मेरा तबीब होगा। दूर से नजर आया तबीब, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट लगी, आ गया मेरी महबूबा का मसीहा जो उसकी जान बचा सकता है। जब इंसान को डूबते हुए कहते ना, डूबते को तिनके का सहारा बहुत होता है, और उसको तो जाहिर सी बात है उसकी जिंदगी उसमें अटकी हुई, उसको तो मिल गया तो लेकर आया, ताकि इलाज इसका क्या है, का इलाज पहले मुझे मरीज को तो दिखाओ। मरीज को लेके पहुंचे, कहा एक काम करिए आप यहाँ से जाइए। देखिए हम जरूरी नहीं कि जिसे हम प्यार करते हो वो भी हमें प्यार करे। जब इंसान अपने महबूब तक नहीं पहुंचता तो फिर उस इंसान के अंदर इस्तिराब होता है, उस इंसान के अंदर बेकरारी होती है। अगर बेकरारियों को देखना हो इंसान अपने महबूब तक कैसे पहुंच रहा है और कैसे पहुंचना चाह रहे, तो ये मोहब्बत का अपना अपना अंदाज है। किसी को किसी की सूरत से प्यार होता है, किसी को किसी के किरदार से प्यार होता है, किसी को किसी की अजमत से प्यार होता है। अगर प्यार का हकीकी माना देखना हो, वो बादशाह कनीज के इश्क में डूबा हुआ था, हम हुसैन के इश्क में डूबे हुए हैं। अगर देखना हो तो अरबईन की तरफ देख लो, पहरे लगे हुए हैं, बंदिशें लगी हुई हैं, मुकावमत खड़ी हुई है, जाने नहीं देंगे मगर यहाँ से जोर है, हम जाकर रहेंगे जो चाहो। कौन लेकर जा रहा है? क्या तुम्हारी इश्क की तलब है जो महबूब से मिले बगैर तुम्हें रोक नहीं सकती है। अब जितना जिसका इश्क मजबूत उतना उसकी तलब मजबूत, जब तलब मजबूत तो विसाल यार नसीब होगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। का इलाज का आप जाइए, मैं इसका मालूम करता हूं उसकी प्रॉब्लम क्या है। हर मरज की दवाएं नहीं होती, समझ रहे हैं ना? हर मरज की दवाएं नहीं होती। कभी कभी इंसान उस मुश्किल से गुजरा करता है, अगर ज़हनी मुश्किल हल कर दी जाए तो भी इंसान बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाता है, सेट हो जाता है। कितने लोग हैं पूरा घर को डॉक्टर के पास लेके जाया करता है, ठीक करा दे, मगर वो ठीक नहीं होते, क्योंकि उनको जब चाहिए होता है वो शायद आस ही पास होता है, हम उसको तलाश नहीं कर पाते। ताकि अब वो जान रहा है कि नब्ज पकड़ी, मालूम है इसको कोई बीमारी नहीं, इसको जो बीमारी है उसका इलाज मैं बताता हूं। कहा तुम कहां की रहने वाली हो? अब वो अपने शहर का, अपने मुल्क का नाम बताती है, मुल्क का नाम बताती है, और वो शहर बशहर तबीब घूमने लगता है, नब्ज पर हाथ रखा हुआ है। जिस शहर में इसका दिल धड़के समझ लो वही उसी शहर में इसका दिल अटक गया है। हाँ, उसी शहर में इसका दिल अटका हुआ है। पूछता रहा, एक बार को पूछता है, समरकंद का नाम लेता है। समरकंद, जैसे वो शहर समरकंद का नाम लेता है उसके दिल की धड़कन और नब्ज की रफ्तार तेज हो जाती है। इसका मतलब यह है कि इसके दिल का इलाज समरकंद में है। और कहां? गलियों का नाम, बाजारों का नाम, महलों का नाम लेता रहता है। लेते एक मतलब वो एक बाजार का नाम लेता है, जैसे ही बाजार का नाम लेता है उसकी रफ्तार नब्ज की तेज होती है। फिर पूछता है, सारे दुकान वालों के नाम लेना शुरू करता है, एक मतलब वो एक दुकान वाले का नाम लेता है, जिसके बाद उसकी नब्ज कंट्रोल में जाती है। उसने हाथ छोड़ दिया, कहा इसका इलाज दवा नहीं, वो इंसान है जिसके इश्क में ये खो चुकी है, जिसके इश्क में ये खो चुकी है। बुलाया जाए, बस मैं जिस तरफ आपको लेके जा रहा हूं मेरे ख्याल से बात लंबी हो जाएगी। जब इंसान किसी चीज के इश्क में खोया होता है, जब इंसान किसी चीज के इश्क में डूबा होता है, अगर उसको नजात देनी हो, माशूक मिला तो जिंदगी मिल जाएगी, माशूक को मिला तो उसकी जिंदगी मिल जाएगी। कुरान भी कह रहा है यहां ये, और एक जुमला में कहूंगा, जितनी आपकी मोहब्बत महबूब कमजोर उतनी मोहब्बत कमजोर। जितनी जल्दी महबूब फना हो जाने वाला उतनी जल्दी मोहब्बत खत्म हो जाने वाली। कुरान ने भी कहा
محبت کا انداز سمجھو. اگر تمہیں دنیا کی کسی چیز سے محبت ہوگی جہاں کچھ سالوں کے بعد اس کے چہرے پر جھریاں آئیں, جہاں اس کے بال سفید ہونا شروع ہوئے, جہاں اس کے بدن میں ذرا سی رکاوٹ اور گراوٹ آئی, ویسے ہی تمہاری محبت بھی اسی جسم کے ساتھ تباہ ہوتی چلی جائے گی. محبت کو اس سے کرو, نہ وہ فانی ہو نہ تمہاری محبت فانی ہو. قرآن کہہ رہا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. مدد مانگو نماز سے, روزے سے, اس لیے کہ یہ ہر انسان اس کو مدد نہیں مانگتا تھا. کون؟ کہا وہ جو اللہ کی خشیت رکھنے والے. الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون. یہ کون ہے؟ کہا یہ نماز روزے کے ذریعے سے اللہ کا وصال چاہتے ہیں, اللہ سے ملنا چاہتے ہیں. ان کا یقین یہی ہے کہ اللہ سے ملیں گے اور اسی کی طرف پلٹ کر جانے والے. مطلب کیا ہے؟ مومن دنیا میں اس لیے پریشان. روایات کے جملے ہیں, کہا مومن کا چہرہ زرد ہوتا ہے, مومن کی نگاہیں ڈھلی ہوتی ہیں, مومن کا چہرہ مرجھایا ہوتا ہے. میں بہت دن تک سوچتا رہا آخر یہ مومن کا چہرہ مرجھایا مرجھایا کیوں ہوتا ہے, کھلا کھلا کیوں نہیں ہوتا؟ ایک ہی وجہ, محبوب نہیں مل رہا ہے, اس لیے یہ محبت میں کھویا ہے. اب یہ سمجھو روایات کے جملے ہیں, جب مومن کی موت کا وقت آتا ہے اس کا چہرہ کھل جاتا ہے, کافر کی موت کا وقت آتا ہے اس کا چہرہ اداس ہو جاتا ہے. وجہ کیا ہے؟ کافر کی محبت کا نام ہے دنیا. جب دنیا سے جانے لگا اس کا چہرہ اترنے لگا. مومن کی زندگی کا نام ہے خدا. یہی وجہ ہے جب مومن دنیا سے جاتا ہے عشق علی میں چہرہ کھلتا ہے, اس لیے کہ وہ اپنے محبوب کو پاتا ہے. کافر کا چہرہ اتر جاتا ہے کیونکہ وہ علی کو دیکھتا ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. محبت, جس سے محبت کرو گے اسی کا انداز آئے گا. کیوں چہرہ کھل جاتا ہے مومن کا موت کے وقت؟ کیوں چہرہ کھلتا ہے؟ روایات کے جملے ہیں, امام حسین علیہ السلام کربلا میں جیسے جیسے آپ کی شہادت کا وقت قریب آ رہا تھا آپ کا چہرہ کھلتا جا رہا تھا. آپ یہ سوچیں علی اکبر کی شہادت کے بعد حسین جینا چاہیں گے جو چہرہ کھل رہا ہے. علی اکبر کی شہادت کے بعد, علی اصغر کی شہادت کے بعد اور محمد کے بعد, حبیب جیسے صحابی کے بعد, ساتھی کے بعد امام حسین علیہ السلام جینا چاہیں گے؟ خالی یہ وہی ہے جو اپنے پروردگار سے وصال چاہتے ہیں, یہ وہی ہے جو اپنے پروردگار سے ملنا چاہتے ہیں. لہذا جب اللہ کی محبت آئے گی دل میں تو پھر ہر شے میں جمال نظر آئے گا. اور جناب سیدہ کی وہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا سے جب ابن زیاد نے جملہ کہا تھا تمہارے بھائی کے ساتھ کیا کیا اللہ نے, دیکھا تم نے؟ تو آپ نے کہا جملہ کہا تھا ما رأیت الا جمیلا, میں نے صرف جمال پروردگار دیکھا. اس لیے کہ ہماری محبت کا نام خدا ہے, ہماری محبت اتنی مضبوط ہے کہ اللہ کے جمال کے سوا کچھ نظر نہیں آتا. لہذا انسان سمجھے اور انسان غور کرے. کون؟ کچھ بزرگان بعض چیزوں کو نقل کرتے ہیں. عزیزان گرامی, فرش ازا اتنی عظیم شے ہے. خدا کو ماننے والے چونکہ خدا کو جاننا ضروری نہیں, جان نہیں پائے گا. وہ خدا کو اگر کوئی حسین اور اہل بیت کو نہیں مانتا ہے تو کبھی بھی اس منزل تک نہیں پہنچ سکتا جہاں پر اہل بیت لے جانا چاہتے ہیں. بعض بزرگان ایک چیز کو نقل کرتے ہیں, 2 منٹ اور آپ کی خدمت کو تمام کرتا ہوں. بعض بزرگان ایک چیز کو, ایک واقعے کو نقل کرتے ہیں کہ ایک انسان تھا. اچھا, عام طور پر جب محرم کا زمانہ آتا ہے تو ہمارے ملک میں بھی اور یہاں پر بھی, یہاں پر تو خیر الحمدللہ گھروں میں ہوتا ہوگا, ہمارے ملک میں خاص طور سے جب بزرگان ہوتے تھے, بوڑھے اور بزرگ لوگ ہوتے تھے, اس زمانے میں ہوتا تھا کہ چاند جب ہلال ماہ محرم نظر آتا تھا تو مجلس پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. گھر کی بزرگ عورتیں اور مرد حضرات سب چاند دیکھ کر گھنٹوں روتے تھے. ان کو معلوم تھا کہ یہ چاند کیا لے کر آیا ہے. آج زمانہ بدل چکا ہے, لوگ اپنے کام کاج میں مصروف ہو گئے ہیں, اتنی رغبت اور شدت نہیں. اس زمانے میں مسائل کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. اس زمانے میں ذاکر کو نہیں دیکھتے تھے, ذکر کو دیکھتے تھے. ذکر اہل بیت ہو رہا ہے اور رونے لگتے تھے, چاند دیکھتے تھے اور گھنٹوں رویا کرتے تھے. چاند جب محرم کا نظر آیا تو ایک ذاکر ہیں جو کئی جگہ ان کے اپنا وعدہ تھا, وہ ایک گاؤں سے نماز مجلس پڑھ کے دوسرے گاؤں کی طرف چلے. چونکہ شام ہو گئی تو ان کو پیاس لگی تو ایک دروازہ انہوں نے کھٹکھٹایا. جیسے دروازہ کھٹکھٹایا ایک اندر سے شرابی نکلا.
عزیزان گرامی ایک جملہ میں آپ سے کہوں گا، حسین کب کس کو تبدیل کر دے معلوم نہیں ہے. حسین کو تبدیل کرنے میں وقت نہیں لگتا ہے. امام حسین تو انسانیت کا معمار ہے، انسانیت کو نجات دلانے والا. ایسی دروازہ کھٹکھٹایا، وہ شرابی اندر سے نکل، کون ہو؟ تو اس نے کہا کہ پانی مل سکتا ہے. کہا پانی مل جائے گا، ہو کون تم؟ کہا تمہیں نہیں معلوم، تمہیں نہیں پتا، ایک چاند محرم کا نکل آیا ہے، میں مجلس پڑھنے جا رہا ہوں. جیسے ہی چیز کو سنی شرابی لرز گیا. بزرگان کہتے ہیں جیسے اس نے سنا ایک بار کہ وہ دیوار کا ٹیک لے کر کہتا ہے کہ محرم کا چاند نکل آیا اور میں اس حالت میں ہوں. دیر تک وہ امام کو روتا رہا. اس کا ایک جملہ کہتا ہے آپ کو آگے مجلس پڑھنے تو جانا ہے، آپ چاہیے، مگر پہلے ایک کام کر کے میرے گھر میں ایک مجلس حسین کر دیجیے. انہوں نے کہا مجھے دیر ہو رہی ہے، مجھے دیر ہو رہی ہے. کہا نہیں آپ کو جانا تو ہے مگر میرے مجلس اگر نہیں پڑھا تو مار دوں گا تم کو، اگر میرے گھر میں مجلس نہیں پڑھی تو آپ کو قتل کر دوں گا. ذاکر کہتے ہیں نہ کوئی مجمع ہے نہ منبر ہے، میں کہاں پڑھوں. ایک مرتبہ وہ ہاتھ اور پیر کے بل زمین پر بیٹھ گیا اور جملہ کہتے ہیں مولانا میری پیٹھ پر بیٹھ کر آپ منبر سمجھ کر ذکر امام حسین کر دیجیے. جس کے دل میں امام حسین کی محبت تھی ٹوٹ گیا وہ امام حسین میں. مجلس پڑھی، ماتم ہوا، نوحہ ہوا. اس نے ایک جملہ کہا مولا اب اپنا بنا ہی لیا ہے تو اپنا دیدار بھی کرا دو. مولا اگر آپ نے اپنا بنا لیا ہے تو کربلا بلا لیجیے ہم کو. بزرگان کہتے ہیں کہ یہاں پر جو تاریخ کے اعتبار سے اس واقعے کو نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ کچھ دنوں کے بعد مولانا آئے اس کے گھر کے پاس اور ایک جملہ کہتے ہیں جب بات کیا، بیوی بچے اندر سے بولے کون؟ کہا تمہارے گھر میں وہ انسان نہیں ہے جس نے نماز پڑھی تھی، جس نے مجلس سے سنی تھی، مجھے روکا تھا. کہا ہاں وہ آپ سے جب چلے گئے ہیں اس کے 2-4 دن کے بعد ہی وہ کربلا چلا گیا. عزیزان گرامی تبدیلی کیسے آتی ہے، امام حسین کیسے انسان کو تبدیل کر دیتے ہیں. چلا وہ کربلا کی طرف، آیا کربلا میں، کہا مولا مجھے اپنا بنا لیجیے، اب میں یہاں سے نہیں جاؤں گا. کچھ دن کربلا میں رہا، اس کے بعد نجف کی طرف چلا. نجف میں چلا، اس وقت جناب حائری وہاں کے مجتہد تھے اور پیش امام تھے. عزیزان گرامی وہ وہیں پر رہ رہا ہے اور اتنا امام سے، امام جماعت سے، آیت اللہ حائری سے اتنا قریب ہو گیا، اتنا نزدیک ہو گیا کہ ان کے خاص لوگوں میں ہو گیا. ایک دن اسی نجف میں ایک انسان کی موت ہو جاتی ہے، بڑا عالم ہے، بڑا پرہیزگار ہے. جیسے ہی وہ مرا، عالم یہ ہے کہ آیت اللہ حائری نے حکم دیا کہ نجف میں مولا کی زمین کے پاس ایک قبر کھودی ہے جو کہ مومن مرا ہے اور ایک عالم دین مرے ہیں، ان کو دفنانا ہے. جیسے ہی وہ مرے، ابھی قبر کھودی تھی، جنازہ لانے کی دیری تھی، کسی نے آ کر بتایا مولانا دل کا مسئلہ تھا، دل کی دھڑکن رک گئی تھی، اچانک دل نے پھر حرکت پیدا کی، وہ زندہ ہو گیا. آیت اللہ حائری کہتے ہیں بغیر حکمت کے اور بغیر مقصد کے یہ امام ہم سے قبر نہیں کھودوائیں گے. یہ کیا وجہ ہے جو قبر کھودی گئی؟ وہ امام جماعت آیت اللہ حائری کا چاہنے والا وہیں پر موجود تھا. اس نے دیکھا کہ قبر تو کھودی مگر کوئی دفن نہیں ہوا. مولا کے زمین کے پاس کہتا ہے مولا آپ کے جوار میں کسی کو دفن اور قبر نصیب ہو، ایسا نصیب کہاں ہے؟ مولا ایک قبر مل گئی، مجھے اپنے پاس بلا لیجئے. ایک قبر اگر نصیب ہو گئی ہے مجھے اپنے پاس بلا لیجئے. تاریخ کہتی ہے، بزرگان کہتے ہیں یہ دعا اس نے کی ہے اور اس کی جان نکل گئی. آیت اللہ حائری نے کہا یہ مقصد تھا جو قبر کھودی گئی اس میں دفن ہوا. آپ عزیزان گرامی دیکھیے حسین کس عظمت کا نام ہے. ایک شرابی کو اپنے جوار میں بلا لیا، کہا دل سے مانگو گے ہمارے پاس آ جاؤ گے. اس لیے عزیزان گرامی کربلا نام ہی اسی کا ہے. یہی تو وجہ ہے. وحب قلبی کا نام تو آپ نے سنا ہے. مقتل کربلا سے لے کر 17 دن کا مسلمان روزی عاشور جب آئی ہے، ایک مرتبہ وحب قلبی کی ماں نے بلایا، اے وحب قلبی میں اس گھرانے کو جانتی ہوں، بیٹا جاؤ اور اپنے آقا پر قربان ہو جاؤ، جاؤ اور اپنے مولا پر قربان ہو جاؤ. وحب قلبی آتی ہیں، مولا کے پاس اجازت لیتی ہیں، ایک مرتبہ مقتل کی طرف جانا چاہتے ہیں. مقتل کی طرف قدم بڑھایا، بیوی نے ہاتھ تھام لیا. وحب تم جا نہیں سکتے ہو، وحب تم جا نہیں سکتے ہو، ابھی تو ہماری شادی ہوئی ہے، ابھی آپ جا نہیں سکتے ہیں. ایک مرتبہ وحب قلبی کی ماں نے کہا بیٹا اپنی بیوی کا خیال مت کرو، جاؤ. ایک مرتبہ وحب قلبی کی بیوی کہتی ہے اے وحب یہ تم نے
کیسے سوچ لیا میں تم کو مولا کے اوپر جان قربان کرنے سے روکوں گی؟ اے وحید میری خواہش یہ ہے کہ جانے سے پہلے مجھے میرے امام سے ملوا دو، کچھ وعدے ہیں جنہیں امام کے سامنے پورا کروا دو۔ وحید لے کر بیوی کو آئے، ایک جملہ کہتے ہیں مولا میں تو جانا چاہتا ہوں مگر یہ کنیز ہے جو آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ بولو مومنہ کیا چاہیے؟ کہا مولا ابھی وحید کو جا رہے ہیں اور ابھی ان کو تھوڑی دیر کے بعد جنت مل جائے گی۔ اے مولا میں چاہتی ہوں بہن مجھ سے یہ وعدہ کرے کہ جنت میں میرے بغیر نہیں جائیں گے، اور اے مولا ایک وعدہ اور کروا دیجئے کہ اے وحید مجھے لے جانے سے پہلے ایک مرتبہ زینب و کلثوم کے خیمے میں مجھے جگہ دلا دیجئے۔ اے مومنہ تم زینب کے ساتھ کیوں رہنا چاہتی ہو؟ اے مولا میرا شوہر وحید ہے، اسے کوئی نہیں جانتا، کہیں ایسا نہ ہو سب مار دیے جائے تو میری چادر چھین لی جائے، مجھے تماچے مارے جائے، میں زینب کے ساتھ رہوں گی تو ہو سکتا ہے میری چادر محفوظ رہے۔ ہائے حسین ایک مرتبہ سر پہ ہاتھ مارا، اے مومنہ ارے تیری چادر کا کیا، میری زینب بازاروں میں زندانوں میں درباروں میں بے ردا گزرے گی، منادی ندا دے گا یہ علی و فاطمہ کی بیٹیاں ہیں، آؤ تماشائیو آؤ اور ان کا تماشا دیکھو۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ ما تدرس۔ اے دن مشکل کشا شاہ خدایا حسین، اے بن مشکل کشا شاہ خدایا حسین، اے بن مشکل کشا شاہ خدایا حسین، اے بن مشکل کشا شاہ خدایا حسین، نور دل سیدہ نور خدایا حسین، نور دل سیدہ نور خدایا حسین، اے بن مشکل کشا شاہ خدایا حسین، اے بن مشکل کشا شاہ خدایا حسین، اے بن مشکل کشا شاہ خدایا حسین، ظلم ہوئے اس قدر نوحہ گناہ آسماں، قتل ہوا دشت میں ہائے میرا بے زباں، پیاس سکینہ سے بھی چھینی گئی وادیاں، اس کے لبوں پر رہے بس یہ صدا یا حسین، اے بن مشکل کشا شاہ خدایا حسین، اے بن مشکل کشا شاہ خدایا حسین، نور دل سیدہ نور خدایا حسین، اے بن مشکل کشا شاہ خدایا حسین، دشت مصیبت سے جب آپ نے حلقن کہا، چند سپاہی نے پھر دی صدا مرحبا، بس مجھے لے جائیے دیجیے اذن بغا، شامل محضر ہے جب نام میرا یا حسین، اے بن مشکل کشا شاہ خدایا حسین، اے بن مشکل کشا شاہ خدایا حسین، جنگ تیری دیکھ کر کانپ اٹھا تھا فلک، اکبر و اصغر نہیں نہ رہے عباس تک، ٹوٹا نہیں حوصلہ ہو گئے حیران ملک، رب نے کہا ارجعی لوٹ کے آیا حسین، اے بن مشکل کشا شاہ خدایا حسین، اے بن مشکل کشا شاہ خدایا حسین، اکبر و سلمان ہیں ہم میں تیرے نوحہ، بھول نہیں آپ کی بے کس شاہ زماں، کرتے ہیں ماتم بپا پڑھتے ہیں نوحہ وہاں، کبے ہیں بچتا کہیں فرش عزایا حسین، اے بن مشکل کشا شاہ خدایا حسین، اے بن مشکل کشا شاہ خدایا حسین،
نور دل سیدہ نور خدایا حسین نور دل سیدہ نور خدایا حسین اے بن مشکل کشا شاہ خدایا حسین اللہ ملائکۃ السلام عليك يا خير خلق الله يا محمد بن عبد الله خاتم النبيين السلام عليك يا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وصي رسول الله السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين السلام عليكم يا سبطي نبي الرحمة الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولانا يا كامل الحجج يا أبا الحسن علي بن موسى الرضا وعلى أختك فاطمة المعصومة ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولانا يا بقية الله يا حجة الله في أرضه السلام عليك يا إمامنا وإمام الإنس والجان يا صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته صلوات بابا جون حبيب بجون بابا جون حبيب بجون